وہ غریب عادت بن گئی ہے کہ کسی کا قول چرایا اپنے نام سے منسوب کر کے چلا دیا. اور یہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ دوسروں کے بھی آج اہل بیت سے لوگ منسوب کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اہل بیت علیہ السلام سے غلط قول کو منسوب کرنا گناہ کبیرہ میں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور نہ ہی ان کا قول کسی اور کو دیا جا سکتا ہے. اب یہ باتیں بہرحال بتانا ضروری ہے. کہتے تھے کہ ایک بنی امیہ کا دور تھا جہاں پہ حدیث کثرت سے گھڑی گئی. دوسرا آج کا دور ہے کہ بھئی جو چیز ہوتی ہے اٹھا کے وہ اسٹالن کا اس کا جس کا مرضی قول ہوگا کہ قال امیر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اور وہ حضرت علی کے نام تو چلا دیا. یہ گناہ کبیرہ میں سے چلانے والا یہاں تک کہ آغا سیستانی کا تو یہاں تک فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے روزے کی حالت میں فون پہ فارورڈ بھی کیا تو روزہ چلا گیا. تو اس لیے تحقیق کر کے کرنا چاہیے. بہرحال ذمہ داری سے یہ چیزیں آج کل تو سب کچھ لوگ فارورڈ کرنے میں تو ماہر ہیں. کچھ لوگ بھی کیا حوالہ کریں گے مجھے تو آیا تھا فارورڈ میں نے آگے فارورڈ کر دیا جب آپ کو ویسے ہی آیا تھا بغیر ذمہ داری کہ آپ نے 100 لوگوں کو فارورڈ کر دیا. تو بہرحال یہ چیزیں بڑی ذمہ داری سے کرنے والی ہیں. تو بہرحال یہ اب جو جناب میں پیش کرنا چاہ رہا تھا سننا چاہیں گے کہ یہ تاریخ ہے. جناب امیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم اٹھا کے دیکھو کہ عراق کی پوری تاریخ ہے جس کے لیے تاریخ اپنے کو دہراتی. جو تاریخ جانتا ہوگا وہ زندگی میں غلطیاں نہیں کرے گا کیونکہ دوسروں کی تاریخ اس کی زندگی میں نظر آئے. ہسٹری مولا امیر المومنین نے کہا کہ مولا یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں دے. جتنے میرے زمانے کے جتنے بھی حاکم اور قاضی ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے سے بہتر فیصلہ نہیں دے. مولا نے فرمایا کیونکہ میں تاریخ کو جیسے جانتا ہوں جیسے میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں. میں پوری تاریخ ایسے جانتا ہوں جیسے اپنی زندگی. اور تاریخ کے واقعات دوبارہ ہوتے رہتے ہیں اس لیے جو کچھ پہلے ہوا ہے اسی میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. اسی لیے بہت سے بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں نا وہ ہسٹورینز کو ہمیشہ ہائر کرتے ہیں پالیسی بنانے کے لیے. پولیٹیکل سائنس والوں کو نہیں بٹھاتے. توجہ ہو. وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ قوم اب اس مرحلے میں ہے بتاؤ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو بتاتے ہیں فلاں قوم جب اس مرحلے میں تھی تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. سیاستدانوں کو بھی تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اور بہت سے سیاستدان وہ دوسروں کی دیکھتے رہتے ہیں کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا اس کے ساتھ وہ ہوا اس کے ساتھ وہ ہوا لیکن پھر بھی سیکھتے نہیں ہیں. تو جناب امیر نے خود کوفہ کے اندر ایک فیصلہ دیا. جناب سلیمان کا یہ بابل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ انبیاء علیہ السلام کی جناب سلیمان بس یہ ایک واقعہ ایک سے دو. اور جناب امیر کے پاس یا کوفے میں آپ بازار سے گزر رہے ہیں جناب امیر بغیر سیکورٹی کے ایسے ہی بالکل آرام سے اپنے رعایا کے ساتھ رہا گزر رہے ہیں. تو ایک خاتون نے اپنے چھوٹے سے بچے کو آواز ماتدین ادھر آؤ. قرضہ مر گیا. بچے کا نام ماتدین یعنی قرضہ مر گیا ادھار مارا گیا. مولا نے خاتون کو روکا یہ کیا نام ہے. کہنے لگے بھئی میرا شوہر جو ہے وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ تجارت کے سفر پہ گیا تھا اور اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا اور ان 3 دوستوں نے آ کے بتایا کہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے بچے کا نام ماتدین رکھ ادھار مارا گیا. میں نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا ماتدین ادھار مارا گیا یعنی پورا جملہ. مولا نے کہا بھی وہ 3 دوست کون تھے. دیکھیں حاکم کا کام کیا ہے. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بابل میں کیسے کیسے حکمران گزرے کہ جو دہراروی کا پورے کی پوری قوم کو شکار کر دیا. حاکم حقیقی حاکم معصوم کیسا ہوتا. اور امیر المومنین نے کہا بھی وہ 3 دوست کون ہیں ذرا ان کی معرفی کرو. کبھی یہ نام یہ فوراً مولا نے لوگوں کو بلایا کبھی جاؤ جا کے یہ 3 افراد جو اس نے نام بتائے ہیں ان کا پتہ معلوم کرو انہیں گرفتار کر کے لیا. مولا گرفتار کر کے لے کہا ہاں ان کو ارسٹ کر لو. گرفتار کیا. مولا نے کہا ان کو ستونوں سے باندھ دو مسجد کے پلرز کے ساتھ باندھ دو. باندھا کا فاصلے سے باندھنا کہ اس کی آواز اس کو نہ جائے اس کی آواز اس کو نہ جائے. جب میں تفتیش کروں گا. تفتیش کون کرے گا. مولا نے خود تفتیش سے سمجھتے ہیں نا. اب جب وہ جو پولیس کی انٹروگیشن جسے کہتے ہیں انگلش میں تو انٹروگیشن جو ہے مولا نے کہا میں خود کروں گا. تفتیش خود کروں گا. اب مولا نے گروہ بلایا لوگوں کا کہ بس بھئی ایک بات یاد رکھو جب میں کوئی سوال کروں نا تو تم اللہ اکبر چیخیں مارنے لگنا شور مچانے لگنا. اللہ اکبر اچھا یہ ہو گیا. لوگوں نے کہا مولا سے کیا ہوگا. مولا نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا مجھے جو میں کام کر رہا ہوں وہ کرنے دو. تو اب تینوں کو باندھ دیا گیا فاصلے سے دور. اب مولا نے کہا چلو میرے ساتھ. آگے پوچھا کہ بھائی صحیح سے بتاؤ وہ اس کا شوہر کیسے مارا گیا کس نے مارا تھا. میں نے تم تینوں سے جو ہے وہ پورا کا پورا تفتیش کرنی. بندھے ہوئے تھے انہیں پتا بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. تو پہلے والے نے کہا یا علی بات یہ ہے کہ منصوبہ سارا ان دونوں کا تھا میں نے کچھ نہیں کیا. جب اس نے دیکھا کہ مولا اس ایک سخت انداز سے تحقیق شروع کر رہے ہیں تفتیش کر رہے ہیں انٹروگیشن کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں تھا میرا اس میں حصہ نہیں. اب سب مولا نے اشارہ کیا سب نے کہا اللہ اکبر سب کے سب شور مچانے لگے. میں نے کہا چلو میرے ساتھ آگے. دوسرے والے سے کہا بتاؤ بھائی وہ سمجھ گئے اس نے جو کچھ بتایا وہ جھوٹا ہے سارا منصوبہ اس کا تھا اس نے سنا کچھ نہیں ہے. تیسرے کے پاس گئے. مولا نے کہا بھائی کیا یہاں پہ اللہ اکبر چل رہا ہے میں جلدی واقعہ پیش کر رہا ہوں. جیسے تیسرے کے پاس پہنچے کہا مولا میں سب کچھ صاف بتانے کے لیے تیار مجھے پتا ان دونوں نے میری مخبری کر دی منصوبہ میرا نہیں تھا. مولا نے کہا سب ساتھ داستان سچ بتا. کہا کہ مال تجارت تھا ہم نے بیچا پیسے آئے تو ہم تینوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کا قتل کر دیتے ہیں اور ہم نے اس کو جب وہ سو رہا تھا اس کو ہم نے سر پہ پتھر مارے اس کو جان سے مار دیا راستے میں اس کو پھینکا اور پھر اس کا حصہ ہم نے چرا لیا اور پھر جان بوجھ کے ایک جھوٹی داستان بتائی کہ بھئی وہ مارا گیا. مولا نے کہا بھئی یہ تینوں واجب القتل ہیں کیونکہ انہوں نے ایک آدمی قتل کیا اس کے جو ہے ساتھ دھوکہ کیا. کہا ان کا پیسہ جو ہے اس خاتون کو اس یتیم بچے کو دیا جائے. اور مولا نے اس خاتون کو بلایا کہا آج سے اپنے بچے کا نام رکھ دے عاشد دین. قرضہ ابھی تک زندہ ادھار مارا نہیں گیا ادھار زندہ.
تو کہا یا علی یہ کیسے آپ کو سارا سمجھ میں آیا؟ یہ نبی سلیمان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے حضرات فیضان گرامی، اب یہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے جناب داؤد کا فحکم بین الناس بالحق، تاکہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ لوگوں میں قضاوت کرنا، فیصلے کرنا جناب داؤد و سلیمان کے، تو مولانا کا تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ تو یہ بابل، یہ پورا عراق ایک تاریخ ہے، داستان ہے، بڑے بڑے حکمران آتے رہے یہاں، تو ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے سبق نہیں لیا کہ ہم نے بچوں کو مار دیا، یہ ہم پہ اس کا عذاب آئے گا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد، یہ عمر سعد، یہ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی کیا ہے، ہم نے گھیر کے مار دیا، دنیا کو پتہ نہیں چلے گا، حسین مارے گئے۔ لیکن خداوند متعال کا وعدہ یہ ہے، خون ناحق جب بہا دیا جائے تو وہ خون ناحق اپنا رنگ دکھاتا، مظلوم کا خون کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خالق یہ کہتا ہے جس کا کوئی نہیں نہ ہے، اس کا میں خود ہوں، اس کا بدلہ لینے والا میں ہوں۔ اور امام حسین تو ثار اللہ ہیں کہ جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے۔ تو اب جس کی طرف خدا ہو وہ کبھی مٹتا نہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور خدا حسین ابن علی کے ساتھ ہے، خدا جناب زینب کبریٰ کے ساتھ ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ انبیاء کیوں سلام کرتے نظر آئیں گے جناب زینب کو؟